اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت حنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور صحاوت شار خاتون تھیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن پاک اور دوسری بہت ساری عبادات میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی سخت کلامی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں درج ہیں۔ باقیہ حدیث دوسرے کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ علم و حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ رمضان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 یا 63 برس تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو طلاق دے دی تو پیارے دوستو، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت سی خدمات دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہا کرتا تھا۔ میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک روز کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینے لگا۔ وہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا
تو میرا وہ دوست بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے، اور وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، جلدی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا۔ باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین گرامی، شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔
अब जिस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक हुई तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और जब इनके वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह खबर पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर हुई तो वह जल्दी से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे कि हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए जवाब दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर मुझे तलाक नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अब ये बातें हो ही रही थी कि अचानक वहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रजू करके इन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही इबादत गुजार खातून है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करके इन्हें अपनी बीवी बना लिया। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक लोगों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।